اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے آخری نبی دنیا کے حساب سے تو مفلس وہ انسان ہے، دنیا کے حساب سے مفلس وہ انسان ہے، تلاش وہ انسان ہے جس کے پاس دنیا کے اندر دولت نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کے اندر مال نہیں ہے، جس کے پاس دنیا کے اندر زمین و جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ مفلس نہیں ہیں بلکہ میری امت کے مفلس وہ لوگ ہیں، میری امت کے قلاش وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جس نے اس دنیا کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر زکوٰۃ کو ادا کیا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر شرک بھی نہیں کیا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر روزے کو بھی رکھا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر حج کے فریضے کو بھی انجام دیا ہوگا اور حقوق اللہ کے تمام فریضے کو انجام دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بری ہوئی ہوگی، اس کا نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بری ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ اور نوبت یہ آئے گی کہ ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم یہ نمازی انسان ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے میرے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، جس نے مجھے دنیا کے اندر تھپڑوں سے مارا تھا، جس نے مجھے دنیا کے اندر تھپڑوں سے مارا تھا، پروردگار عالم میرا انصاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی اس نیکیوں کو اٹھا کر کے اس انصاف کے بدلے میں اس مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ ایک دوسرا انسان آئے گا، پروردگار عالم اس حاجی انسان کو روکا جائے، اس نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے میری دولت کو غلط طریقے سے حاصل کیا تھا، اس نے میری دولت کو غصب کیا تھا، پروردگار عالم میرا انصاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو لے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ ایک دوسرا انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دی تھی، پروردگار عالم میرا انصاف کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کا، تمام کے تمام ظلم کا فیصلہ کرے گا اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اس انسان کے ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری نیکیاں یوں ہی پاس پاس ہو کر کے رہ جائے گی، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی بھی انسان آتے ہیں اور ابھی بھی انسان انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس انسان کی گناہوں کو، یعنی اس مظلوم کی گناہوں کو اس انسان کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے اور مظلوموں کی گناہوں کو اٹھا اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اس انسان کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اس انسان کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی قلاش یہی لوگ ہیں جس نے دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ نہیں رکھا، جس نے دنیا کے اندر حقوق العباد کے اس فریضے کو انجام نہیں دیا۔ یعنی حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر کسی بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اس انسان سے معافی نہیں مانگ لے اور وہ انسان جب تک معاف نہیں کر دے اس انسان کو کبھی معافی مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان نہیں معاف کرے گا جس کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپا گیا ہے، جس کے زمین کو غلط طریقے سے ہڑپا گیا ہے، جس کے جائیداد کے اوپر، جس کی پراپرٹیوں کے اوپر غلط طریقے سے کسی نے قبضہ جمایا ہے۔ جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معافی نہیں کر سکتا ہے۔